حضرت حمزہ نے غزوہ بدر میں طعیمہ بن عدی سردار قریش کو بھی قتل کیا تھا۔ ایک روایت ہے غزوہ بدر کا واقعہ کے وقت کی، حضرت حمزہ نے نشے کی حالت میں حضرت علی کی اونٹنیوں کو مار دیا تھا۔ یہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس کی تفصیل بخاری میں یوں بیان ہوئی ہے، حضرت علی بن حسین مختلف راوی ہیں، میں اپنے والد حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کی لڑائی کے موقع پر مجھے ایک جوان اونٹنی غنیمت میں ملی اور ایک دوسری اونٹنی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمائی۔ ایک دن ایک انصاری صحابی کے دروازے پر میں ان دونوں کو اس خیال سے باندھے ہوئے تھا کہ ان کی پیٹھ پر اصغر وہ ایک گھاس ہے کہ جسے سنار وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں، خوشبودار گھاس ہے، رکھ کر بیچنے لے جاؤں گا۔ بنی قینقاع کا ایک سنار بھی میرے ساتھ تھا۔ اس طرح خیال یہ تھا کہ اس کی آمدنی سے فاطمہ رضی اللہ عنہا جن سے میں نکاح کرنے والا تھا ان کا ولیمہ کروں گا۔ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اسی انصاری کے گھر میں شراب پی رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک گانے والی بھی تھی۔ اس نے جب یہ مصرع پڑھا کہ ہاں آئے حمزہ اٹھو، حربہ جوان اونٹنیوں کی طرف بڑھو، حمزہ رضی اللہ عنہ جوش میں تلوار لے کر اٹھے اور دونوں اونٹنیوں کے کوہان چیر دیے، ان کے پیٹ پھاڑ ڈالے اور ان کی کلیجی نکال لی۔ ابن جریج نے بیان کیا کہ میں نے ابن شہاب سے پوچھا کہ کیا کوہان بھی کا گوشت بھی کاٹ لیا؟ انہوں نے بیان کیا کہ ان دونوں کے کوہان بھی کاٹ لیے اور انہیں لے گئے۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے یہ دیکھ کر بڑی تکلیف ہوئی۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کی خدمت میں اس وقت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ میں نے آپ کو اس واقعے کی اطلاع دی تو آپ تشریف لائے۔ ریاض رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہی تھے اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفگی کا اظہار فرمایا تو حضرت حمزہ نے نظر اٹھا کر دیکھا، نشے کی حالت میں تھے۔ کہنے لگے آن وسلم کو بھی کہ تم سب میرے باپ دادا کے غلام ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم الٹے پاؤں لوٹ کر ان کے پاس سے چلے آئے۔ یہ شراب کی حرمت سے پہلے کا قصہ ہے۔ انہوں نے کہا ایسی حالت میں بہتر ہے کہ اس سے بات نہ کی جائے، لیکن بعد میں بہرحال دیکھ لیں کہ جب شراب کی حرمت ہو گئی تو پھر اس کے نزدیک بھی یہ لوگ نہیں گئے۔ یہ معیار تھا صحابہ کا اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے کا۔ مٹکے توڑ دیے فوری طور پر، یہ نہیں کہ کہا کہ ہم آہستہ آہستہ چھوڑ دیں گے، جیسا کہ آج کل لوگ کہتے ہیں نشے کی عادت افضل تو پہلے نشے میں پڑ جاتے ہیں، جو ویسی غلط کام ہے، ممنوع ہے اسلام میں، اور پھر کہتے ہیں آہستہ آہستہ چھوڑ دیں گے، ہمیں مہلت دیجیے۔ بہرحال یہ ایک واقعہ ہے جو اس وقت تھا، اور پھر اس کے بعد ان کے قربانی کے معیار بھی بڑھتے چلے گئے۔ یقیناً حضرت حمزہ کو اس کے بعد شرمندگی بھی ہوئی ہوگی، کیا کہا انہوں نے۔ غزوہ بدر کے بعد جب بنو قینقاع کی مہم درپیش تھی تو اس میں بھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پیش تھے۔ اس غزوے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ہی اٹھایا ہوا تھا۔ یہ جھنڈا سفید رنگ کا تھا۔ اس کی تفصیل حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس طرح لکھی ہے کہ جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے، اس وقت مدینہ میں یہود کے 3 قبائل آباد تھے۔ ان کے نام بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آتے ہی ان قبائل کے ساتھ امن و امان کے معاہدے کر لیے اور آپس میں صلح اور امن کے ساتھ رہنے کی بنیاد ڈالی۔ معاہدے کی روح سے فریقین اس بات کے ذمہ دار تھے کہ مدینہ میں امن و امان قائم رکھیں گے، اور اگر کوئی بیرونی دشمن مدینہ پر حملہ آور ہو تو سب مل کر اس کا مقابلہ کریں۔ شروع میں تو یہود اس معاہدے کے پابند رہے اور کم از کم
ظاہری طور پر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کوئی جھگڑا پیدا نہیں کیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان مدینہ میں زیادہ اقتدار حاصل کرتے جاتے ہیں تو ان کے تیور بدلنا شروع ہوئے، اور انہوں نے مسلمانوں کی اس بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کا تہیہ کر لیا، اور اس غرض کے لیے انہوں نے ہر قسم کی جائز اور ناجائز تدابیر اختیار کرنی شروع کیں، حتیٰ کہ انہوں نے اس بات کی کوشش سے بھی دریغ نہیں کیا کہ مسلمانوں کے اندر پھوٹ پیدا کر کے خانہ جنگی شروع کرا دیں۔ چنانچہ روایت آتی ہے کہ موقع پر قبیلہ اوس اور خزرج کے بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو باہم محبت و اتفاق سے باتیں کر رہے تھے کہ بعض فتنہ پرداز یہودیوں نے اس مجلس میں پہنچ کر جنگ بواس کا تذکرہ شروع کر دیا۔ یہ وہ خطرناک جنگ تھی جو ان دو قبائل کے درمیان ہجرت سے چند سال قبل ہوئی تھی، اور جس میں اوس اور خزرج کے بہت سے لوگ ایک دوسرے کے ہاتھوں سے مارے گئے تھے۔ اس جنگ کا ذکر آتے ہی بعض جوشیلے لوگوں کے دلوں میں پھر پرانی یادیں تازہ ہو گئیں۔ گزشتہ عداوت کے منظر آنکھوں کے سامنے پھر گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ باہم نوک جھونک اور تان و تشنیع سے گزر کر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اسی مجلس میں مسلمانوں کے اندر تلوار کھنچ گئی، مگر خیر گزری کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بروقت اس کی اطلاع مل گئی، اور آپ مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ فوراً موقع پر تشریف لے آئے اور فریقین کو سمجھا بجھا کے ٹھنڈا کیا، اور پھر ملامت بھی فرمائی کہ تم میرے ہوتے ہوئے جاہلیت کا طریق اختیار کرتے ہو اور خدا کی اس نعمت کی قدر نہیں کرتے کہ اس نے اسلام کے ذریعے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ انصار پر آپ کی اس نصیحت کا ایسا اثر ہوا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ اپنی اس حرکت سے طائب ہو کر ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے۔ جب جنگ بدر ہو چکی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مسلمانوں کو باوجود ان کی قلت اور بے شور و سمانی کے قریش کے ایک بڑے جرار لشکر پر نمایاں فتح دی، اور مکے کے بڑے بڑے عمائد خاک میں مل گئے، تو مدینہ کے یہودیوں کی مخفی آتش حسد بھڑک اٹھی، اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کھلم کھلا نوک جھونک شروع کر دی، اور مجلسوں میں برملا طور پر کہنا شروع کیا کہ قریش کے لشکر کو شکست دینا کون سی بڑی بات تھی، ہمارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ہو تو ہم بتا دیں گے کہ کس طرح لڑا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک مجلس میں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر اس قسم کے الفاظ کہے۔ چنانچہ روایت آتی ہے کہ جنگ بدر کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف لائے تو آپ نے ایک دن یہودیوں کو جمع کر کے ان کو نصیحت فرمائی اور اپنا دعویٰ پیش کر کے اسلام کی طرف دعوت دی۔ آپ کی اس پرامن اور ہمدردانہ تقریر کا رؤسائے یہود نے ان الفاظ میں جواب دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم شاید چند قریش کو قتل کر کے مغرور ہو گئے ہو، وہ لوگ لڑائی کے فن سے ناواقف تھے، اگر ہمارے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو تو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ لڑنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ یہود نے صرف عام دھمکی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بھی شروع کر دیے تھے، کیونکہ روایت آتی ہے کہ جب ان دنوں میں طلحہ بن برا جو ایک مخلص صحابی تھے فوت ہونے لگے تو انہوں نے وصیت کی کہ اگر میں رات کو مروں تو نماز جنازہ کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہ دی جاوے، تا ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے آپ پر یہود کی طرف سے کوئی حادثہ گزر جاوے۔ الغرض جنگ بدر کے بعد یہود نے کھلم کھلا شرارت شروع کر دی، اور چونکہ مدینہ کے یہود میں بنو قینقاع سب میں زیادہ طاقتور اور بہادر تھے، اس لیے سب سے پہلے انہی کی طرف سے شکنی شروع ہوئی۔ چنانچہ مورخین لکھتے ہیں کہ مدینہ کے یہودیوں میں سب سے پہلے بنو قینقاع نے اس معاہدے کو توڑا جو ان کے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوا تھا، اور بدر کے بعد انہوں نے بہت سرکشی شروع کر دی اور برملات اور بغض و حسد کا اظہار کیا اور عہد و پیمان کو توڑ دیا، مگر باوجود اس قسم کی باتوں کے مسلمانوں نے اپنے آقا کی ہدایت کے متحد ہر طرح سے صبر سے کام لیا اور اپنی طرف سے کوئی پیش دستی نہیں ہونے دی، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اس معاہدے کے بعد یہود کے ساتھ جو ہوا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر یہود کی دلداری کا خیال رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک مسلمان اور ایک یہودی میں کچھ اختلاف ہو گیا، حضرت موسیٰ کی تمام انبیاء پر فضیلت بیان کی، صحابی کو اس پر غصہ آیا اور اس نے یہودی کے ساتھ کچھ سختی کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الرسول بیان کیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو اپنا راز ہوئے اور اس صحابی کو ملامت فرمائی اور کہا کہ تمہارا یہ کام نہیں کہ تم خدا کے رسولوں کی ایک دوسرے پر فضیلت بیان کرو۔ پھر آپ نے موسیٰ کی ایک جزوی فضیلت بیان کر کے یہودی کی دلداری فرمائی۔
مگر باوجود اس دلدارانہ سلوک کے یہودی اپنی شرارت میں ترقی کرتے گئے، اور بالآخر یہود کی طرف سے ہی جنگ کا باعث پیدا ہوا، اور ان کی قلبی عداوت ان کے سینوں میں سما نہ سکی۔ اور یہ اس طرح پر ہوا کہ ایک مسلمان خاتون بازار میں ایک یہودی کی دکان پر کچھ سودا خریدنے کے لیے گئی۔ بعض شریر یہودیوں نے جو اس وقت اس دکان پر بیٹھے ہوئے تھے اسے نہایت اوباشانہ طریق پر چھیڑا، اور خود دکاندار نے شرارت کی کہ اس عورت کی تہہ بند کے نچلے کونے کو اس کی بے خبری کی حالت میں کسی کانٹے وغیرہ سے اس کی پیٹھ کے کپڑے سے ٹانگ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ عورت ان کے اوباشانہ طریق کو دیکھ کر وہاں سے اٹھ کر لوٹنے لگی تو وہ ننگی ہو گئی۔ اس پر اس یہودی دکاندار اور اس کے ساتھیوں نے زور سے کہکا لگایا اور ہنسنے لگے۔ مسلمان خاتون نے شرم کے مارے ایک چیخ ماری اور مدد چاہی۔ اتفاق سے ایک مسلمان اس وقت قریب موجود تھا، وہ لپک کر موقع پر پہنچا، اور باہم لڑائی میں یہودی دکاندار مارا گیا، جس پر چاروں طرف سے اس مسلمان پر تلواریں برس پڑیں، اور وہ غیور مسلمان وہیں ڈھیر ہو گیا۔ مسلمانوں کو اس واقعے کا علم ہوا تو غیرت قومی سے ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اور دوسری طرف یہودی جو اس واقعے کو لڑائی کا بہانہ بنانا چاہتے تھے ہجوم کر کے اکٹھے ہو گئے، اور ایک بلوے کی صورت پیدا ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے رؤسائے بنو قینقاع کو جمع کر کے کہا، یہ طریق اچھا نہیں، تم ان شرارتوں سے باز آ جاؤ اور خدا سے ڈرو۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ اظہار افسوس اور ندامت کرتے اور معافی کے طالب بنتے، سامنے سے نہایت متمردانہ جواب دیے، اور پھر وہی دھمکی دہرائی کہ بدر کی فتح پر غرور نہ کرو، جب ہم سے مقابلہ ہوگا تو پتہ لگ جائے گا کہ لڑنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ ناچار آپ صحابہ کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر بنو قینقاع کے قلعوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب یہ آخری موقع تھا کہ وہ اپنے افعال پر پشیمان ہوتے، مگر سامنے سے جنگ پر آمادہ ہو گئے وہ بھی۔ الغرض جنگ کا اعلان ہو گیا، اور اسلام اور یہودیت کی طاقتیں ایک دوسرے کے مقابلے پر نکل آئیں۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق جنگ کا ایک طریقہ یہ تھا کہ قلعوں میں محفوظ ہو جاتے تھے اور محاصرہ ہو جاتا تھا، مخالف فریق قلعے کا محاصرہ کر لیتا تھا، اور پھر گائے گائے ایک دوسرے پہ حملے ہوتے رہتے تھے، حتیٰ کہ یہاں تو محاصرہ کرنے والے فوج قلعے پر قبضہ کرنے سے مایوس ہو کر محاصرہ اٹھا لیتی تھی، یا محصورین کی فتح سمجھی جاتی تھی، اور یہ محصورین کی فتح سمجھی جاتی تھی، اور یا محصورین مقابلہ کی تاب نہ لا کر قلعے کا دروازہ کھول کر اپنے آپ کو فاتحین کے سپرد کر دیتے تھے۔ اس موقع پر بھی بنو قینقاع نے یہی طریق اختیار کیا اور اپنے قلعوں میں بند ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا۔ 15 دن تک برابر محاصرہ جاری رہا۔ بالآخر جب بنو قینقاع کا سارا زور اور غرور ٹوٹ گیا تو انہوں نے اس شرط پر اپنے قلعوں کے دروازے کھول دیے کہ ان کے اموال مسلمانوں کے ہو جائیں گے، مگر ان کی جانیں اور ان کے اہل و عیال پر مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو منظور فرمایا، کیونکہ گو موسوی شریعت کی روح سے یہ سب لوگ واجب القتل تھے، اور معاہدے کی روح سے ان لوگوں پر موسوی شریعت کا فیصلہ ہی جاری ہونا چاہیے تھا، مگر اس قوم کا یہ پہلا جرم تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم طبیعت انتہائی سزا کی طرف جو ایک آخری علاج ہوتا ہے ابتدائی قدم پر مائل نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن دوسری طرف ایسے بدعہد اور معاند قبیلہ کا مدینہ میں رہنا بھی ایک مارے آستین کے پالنے سے کم نہ تھا، خصوصاً جب اوس اور خزرج ایک منافق گروہ سے پہلے مدینہ میں موجود تھا۔ خزرج کا ایک منافق گروہ پہلے سے مدینہ میں موجود تھا، اور بیرونی جانب سے بھی تمام عرب کی مخالفت نے مسلمانوں کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ ایسے حالات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فیصلہ ہو سکتا تھا کہ بنو قینقاع مدینہ سے چلے جائیں۔ یہ سزا ان کے جرم کے مقابلے میں اور نیز اس زمانے کے حالات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک بہت نرم سزا تھی، اور دراصل میں صرف خود حفاظتی کا پہلو بھی مد نظر تھا، ورنہ عرب کی خانہ بدوش اقوام کے نزدیک نقل مکانی کوئی بڑی بات نہ تھی، خصوصاً جب کسی قبیلہ کی جائیدادیں زمینوں اور باغات کی صورت میں نہ ہوں، جیسا کہ بنو قینقاع کی نہیں تھی۔ اور پھر سارے کے سارے قبیلے کو بڑے امن و امان کے ساتھ ایک جگہ چھوڑ کر
دوسری جگہ اگر آباد ہونے کا موقع مل جاوے